بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران رات بھر سنکھا ہولی کی روح اور اس کے مشن کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسری صبح اس نے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سید عابد علی شاہ کے گھر کا رخ کیا تو وہ اپنے حجرے میں موجود تھے۔ عمران نے مؤدبانہ انداز میں شاہ صاحب کو سلام کیا اور ان کے سامنے چٹائی پر دو زانوں بیٹھ گیا تو شاہ صاحب نے فوراً عمران کے مقصد کی بات شروع کر دی۔ عمران بیٹے، پاک ایشیا کی دشمن طاقتیں تمہاری زندگی کے در پہ ہیں۔ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ جب تک تم اور تمہارا چیف ایکسٹو اس ملک میں موجود ہیں وہ پاک ایشیا کے خلاف اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایکریمیا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود تمہارے وجود سے خائف ہے، لیکن آج کل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے چونکہ اسے پاک ایشیا کی ضرورت ہے اس لیے وہ اس سازش میں ملوث نہیں ہے۔ البتہ حکومت کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر ایکریمین وزیر داخلہ اور سیکریٹری داخلہ اسرائیل کی ایما پر تمہیں اور ایکسٹو کو گرفتار کر کے اسرائیل کے حوالے کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس پلان کے لیے اسرائیل نے $5 کروڑ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ابتدائی اخراجات کے $3 کروڑ ایکریمین وزیر داخلہ کو فراہم کر دیے ہیں۔ اس نے $2 کروڑ بلیک مون ایجنسی کو ادا کر دیے ہیں۔ بلیک مون گزشتہ 1 ماہ سے اس پلان پر کام کر رہی ہے، سید عابد علی شاہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران کو بے حد حیرت ہوئی کہ دشمن 1 ماہ سے اس کے خلاف کوششوں میں مصروف ہے۔ شاہ صاحب، کیا بلیک مون ایجنسی اس پلان کے لیے اتنا عرصہ بدروحوں کو جمع کرتی رہی ہے؟ نہیں بیٹے، اصل میں پاک ایشیا کے دشمنوں اور خاص طور پر ایکریمین ایجنسیوں کو تمہارے معاملے میں اپنی مسلسل ناکامیوں سے اندازہ بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ تمہیں زیر کرنا انسانی بس سے باہر ہے اور تم کوئی مافوق الفطرت یا ماورائی شخصیت ہو۔ اس لیے جب ایکریمین وزیر داخلہ نے بلیک مون ایجنسی کو یہ مشن سونپا تو ایجنسی کے چیف نے مشن میں ہر قیمت پر کامیاب ہونے کے لیے ماورائی طاقتیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے فلپائن کے ایک شیطان صفت عامل پروفیسر کارلوس سے رابطہ کیا۔ پروفیسر کارلوس ماورائی علوم میں ماہر ہے اور ہر قسم کی شیطانی قوتیں اس کے تابع ہیں۔ اس نے افریقہ کے جنگلات میں 40 برس گزارے ہیں اور برازیل کے خطرناک جنگلوں میں 20 برس چلہ کشی کی ہے۔ سنکھا ہولی کی روح بھی اس کے تابع ہے۔ بلیک مون ایجنسی نے پروفیسر کارلوس کی خواہش پر ایکریمیا میں اس کے لیے ایک قیمتی آشرم تعمیر کر دیا ہے جو 1 ماہ میں مکمل ہوا ہے اور پروفیسر کارلوس کو 2 دن پہلے اس آشرم میں پہنچایا گیا تھا جہاں اس نے گزشتہ روز سے کام شروع کر دیا ہے۔ شاہ صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر کارلوس نے سنکھا ہولی کی روح کو یہاں بھیجا تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، لیکن گزشتہ روز اس بدرو کو صرف تمہاری جرت کا امتحان لینے اور تمہیں خوفزدہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تمہاری غیر موجودگی کے سبب تمہارے دوست سپر فیاض کی سنکھا ہولی سے ملاقات ہوئی تو سنکھا ہولی نے اسے محض اس لیے خوفزدہ کر دیا کہ سپر فیاض سے بدرو کا ذکر سن کر تم خوفزدہ ہو جاؤ گے۔ جب تم اپنے فلیٹ پہنچے اس وقت بھی سنکھا ہولی کی روح فلیٹ میں موجود تھی، لیکن سپر فیاض سے تمہاری گفتگو سننے اور تمہارا رد عمل دیکھنے کے بعد واپس ایکریمیا چلی گئی تھی۔ شاہ صاحب نے جواب میں کہا، تو کیا وہ دوبارہ آئے گی؟ عمران نے پوچھا۔ یقیناً، اگرچہ سنکھا ہولی کی روح نے پروفیسر کارلوس کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہوگا کہ تمہیں خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بچپن سے تمہاری ماں کی دعائیں اور روحانی قوتیں تمہارے ساتھ ہیں اور پھر تم فطری طور پر بھی انتہائی نڈر شخص ہو۔ اس کے باوجود پروفیسر کارلوس جس کی شرائط پوری کرنے پر بلیک مون ایجنسی $2.5 کروڑ خرچ کر چکی ہے اور مشن کی کامیاب تکمیل کے بعد $1 کروڑ بطور معاوضہ پروفیسر کارلوس کو ادا کرے گی۔ اس سے پروفیسر کارلوس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر تمہیں اور ایکسٹو کو ایجنسی کے حوالے کر دے گا اور اگر وہ کامیاب نہ ہو سکا تو خودکشی کر لے گا۔ چنانچہ وہ مشن کی کامیابی کے لیے
اپنی تمام تر شیطانی اور ماورائی طاقتوں کو استعمال کرے گا۔ شاہ صاحب نے کہا تو عمران نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ یہ فرمائیے کہ ایکسٹو اور میرے علاوہ تو یہاں کسی کو خطرہ نہیں ہے نا؟ عمران نے ایک لمحے بعد پوچھا۔ فی الحال تو ان کا ٹارگٹ صرف تم اور ایکسٹو ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ جب دشمن اپنے اصل ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہتا ہے تو غضبناک ہو کر دوسروں پر اپنی ناکامی کا غصہ اتارتا ہے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ پروفیسر کارلوس بھی تمہارے دوستوں اور عزیزوں اقارب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا اس کی ناکامی کے بعد بلیک مون ایجنسی تمہارے خلاف کسی اور عامل سے رجوع کرے۔ اس لیے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ سنکھا ہولی مجھے تو دیکھ چکی ہے، ایکسٹو کے بارے میں اس نے کیا معلوم کیا ہے؟ کیا وہ ایکسٹو کے پاس گئی تھی؟ نہیں، اگر وہ اس کے پاس جاتی تو ایکسٹو مجھے ضرور بتا دیتا۔ ایکسٹو نے مجھ سے فیاض کا واقعہ سن کر مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سنکھا ہولی اگر ایکسٹو تک نہیں پہنچی تو اس کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ ارواح اور دوسری شیطانی قوتیں ہر شخص کو اس کے اصل نام سے جو پیدائش کے بعد اس کے لیے تجویز کیا جاتا ہے پہچانتی ہیں، اور ایکسٹو اصل نام نہیں ہے اور نہ ہی کسی مذہب یا قوم میں اس نام کو اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ سنکھا ہولی کی روح پوری دنیا اور زمین و آسمان پر بھی اس نام کے شخص کو تلاش کرے تو ناکام رہے گی۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ آپ کا بے حد شکریہ شاہ صاحب، اب میں اس شیطان پروفیسر کارلوس سے نمٹ لوں گا۔ بس یہ بتا دیجئے کہ یہ پروفیسر کارلوس کا آشرم یا موجودہ ٹھکانہ کہاں ہے؟ عمران نے پختہ لہجے میں کہا۔ میں یہ معلوم نہیں کر سکا بیٹے، اس خبیث پروفیسر کا آشرم ہے تو کسی جنگل میں، لیکن اس نے آشرم کے گرد جادو سے ایک غیبی حصار قائم کر رکھا ہے جس کے سبب کوئی مخالف روحانی قوت اسے نہیں دیکھ سکتی۔ جادو اور شیطانی طاقتوں سے تو معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن روحانی علوم جادو نہیں ہیں کہ پھونک مارو اور مطلوب حاضر ہو جائے۔ روحانیت کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے مراقبہ اور چلہ کشی یا طویل ریاضت کرنا پڑتی ہے، اور میں اس بڑھاپے میں طویل مراقبہ یا ریاضت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے تمہیں اپنی طاقتوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ البتہ تمہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ تم دنیا کے کسی بھی خطے میں جاؤ، تمہاری ماں کی دعائیں اور میری روحانی قوتیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ جب تک کہ قدرت خود تمہارے لیے موت کا فرشتہ نہ بھیجے گی، تمہیں کوئی شیطانی بدروح یا برائی کی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شاہ صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے انتہائی مشفقانہ لہجے میں کہا۔ بس تم اگ گئی؟ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا؟ میں سمجھا نہیں، شاہ صاحب نے چونک کر کہا۔ تو عمران بوکھلا گیا۔ اوہ، میرا مطلب ہے کہ اب میں خود ایکیڈمیا جاؤں گا اور اس کارلوس کے بچے کی گردن ناپوں گا۔ اس کی تابع کوئی شیطانی قوت اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گی۔ عمران نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، اگر تم اس شیطان پروفیسر کارلوس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ نہیں کہ تمہیں تو آخرت میں سرخرو کر دے گی۔ شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا۔ لیکن مجھے اپنے باورچی سلیمان کی فکر ہے شاہ صاحب، تمہاری غیر موجودگی میں اس کا اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکے تو اسے اپنے ساتھ لے جانا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ شیطانی حربوں سے محفوظ رہے گا۔ شاہ صاحب نے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر، آپ کی دعائیں یقیناً میرے شامل حال رہیں گی۔ اب اجازت دیجیے، عمران نے نہایت انکساری سے کہا، اور شاہ صاحب نے اسے کامیابی کی دعا کے ساتھ اجازت عطا کی تو عمران الوداعی سلام کر کے حجرے سے نکل آیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دانش منزل پہنچ گیا۔ وہ آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو نے احتراماً کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ بلیک زیرو، تمہارے لیے ایک خبر لایا ہوں، اندازہ لگاؤ کیسی خبر ہوگی؟ یقیناً خیر کی خبر ہوگی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، بہت بری خبر ہے، اس لیے پہلے چائے پلاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم خبر سن کر بے ہوش ہو جاؤ اور مجھے تمہارے لیے کسی عامل سے تعویذ لانا پڑے۔ عمران نے شوخ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران کو چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے اور چائے پیے بغیر عمران کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر واپس آیا تو عمران کسی سوچ میں گم تھا۔ بلیک زیرو نے چائے کا کپ اس کے آگے میز پر رکھا اور دوسرا کپ لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے کپ اٹھا کر ایک چسکی لی۔ عمران صاحب، وہ خبر صرف میرے لیے بری ہے یا پورے ملک کے لیے؟ فی الحال تو ہم دونوں کے لیے بری ہے، کیونکہ اسرائیل ہماری گرفتاری کے لیے 5 کروڑ ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ اوہ، 5 کروڑ ڈالرز!
بلیک زیرو کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں، اندازہ کرو یہودی کتنے احمق ہیں۔ اگر وہ 5 کروڑ ڈالرز خرچ کرنے کی بجائے مجھے صرف 1 کروڑ ڈالرز دے دیتے تو میں تمہارے ساتھ اسرائیل جا کر انہیں گرفتاری دے دیتا۔ اس طرح اسرائیل کے 4 کروڑ ڈالرز بچ جاتے اور اس رقم سے سارے یہودی سال بھر کلفیاں کھا سکتے تھے۔ عمران نے سر ہلا کر کہا تو بلیک زیرو ہنسنے لگا۔ وہ آپ کی نفسیات سے واقف ہو چکے ہیں کہ آپ 1 کروڑ ڈالرز بھی لے لیں گے اور اسرائیل پہنچ کر انہیں اربوں ڈالرز کا نقصان بھی پہنچائیں گے، اس لیے انہوں نے آپ کو پیشکش نہیں کی۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، بے فکر رہو، میرا بھی وہاں جانے کا فی الوقت موڈ نہیں ہے۔ ابھی تو مجھے تمہیں اور خود کو سنکھا ہولی کی روح سے بچانا ہے اور اس کے لیے مجھے ایکریمیا کا سفر کرنا ہے۔ تو کیا سنکھا ہولی کی روح ایکریمیا سے آئی تھی؟ آئی نہیں تھی، بھیجی گئی تھی برخودار۔ سید عابد علی شاہ صاحب نے گزشتہ رات اپنے موکلات سے ساری کہانی معلوم کر لی تھی۔ میں اس وقت انہی سے مل کر آ رہا ہوں، عمران نے جلدی سے کہا اور پھر شاہ صاحب سے سنی ہوئی باتیں اسے بتانے لگا، جبکہ بلیک زیرو حیرت بھری نگاہوں سے عمران کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمال ہے، اب ایکریمین ایجنسیاں بھی ماورائی علوم پر اعتقاد و یقین رکھنے لگی ہیں۔ حالانکہ ایکریمیا سائنسی لحاظ سے بھی سب سے پاورفل ملک ہے اور وہاں ہر کام کمپیوٹر اور روبوٹ سے لیا جاتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، لیکن وہ اب ماورائی علوم میں بھی ترقی کر رہا ہے۔ چند سال پہلے تک وہاں روحانی علوم کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں ایکریمیا کے لوگوں کو روحانی اور ماورائی علوم سے دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ سائنس چھوڑ کر جنوں، بھوتوں اور بدروحوں کو پسند کرنے لگے۔ ماورائی قوتوں میں ان کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایکریمیا میں اب لوگ ایکشن یا رومانٹک فلموں کی بجائے خوفناک بھوتوں اور بدروحوں کی فلمیں پسند کرتے ہیں، اور ہالی ووڈ میں بھی اب سب سے زیادہ فلمیں اسی موضوع پر بنائی جاتی ہیں۔ ان فلموں کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں ماورائی قوتوں پر اعتقاد بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے بلیک مون ایجنسی کے چیف کو بھی یقین ہے کہ ہمیں ماورائی مخلوق کے ذریعے آسانی سے زیر کیا جا سکتا ہے اور اس میں بلیک مون ایجنسی کے ممبرز کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سارا کام پروفیسر کارلوس اور اس کی شیطانی قوتیں انجام دیں گی اور پروفیسر کارلوس ہمیں گرفت میں لے کر بلیک مون ایجنسی کے سپرد کر دے گا۔ لیکن سنکھا ہولی کی روح یہاں تو نہیں آئی، بلیک زیرو نے کہا۔ اس جگہ میں جو آ گیا ہوں، میں ایکسٹو کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اس بیچاری سنکھا ہولی نے کوشش تو کی ہوگی، لیکن میں عمران ہوں اور تم طاہر۔ وہ کسے ایکسٹو سمجھتی، جبکہ ایکسٹو کوئی نام ہی نہیں، عمران نے جواب میں کہا تو بلیک زیرو سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ کیا آپ ایکریمیا جائیں گے؟ بلیک زیرو نے چائے کا گھونٹ لینے کے بعد کہا۔ ظاہر ہے پروفیسر کارلوس تو یہاں آئے گا نہیں، مجھے ہی جانا پڑے گا۔ کیا تم چلو گے؟ عمران نے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم نہیں جا سکتے۔ ہم دونوں ہی چلے گئے تو یہاں کے معاملات کون سنبھالے گا؟ البتہ سلیمان بہت ہی خوش قسمت ہے کیونکہ شاہ صاحب نے اسے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی ہے۔ اوہ، لیکن سلیمان، وہ تو بدروحوں سے بہت ڈرتا ہے، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ لیکن میری غیر موجودگی میں پروفیسر کارلوس کی شیطانی قوتیں اسے پریشان کرتی رہیں گی اور ہو سکتا ہے کہ خوف سے ہی وہ انا للہ ہو جائے۔ میرے ساتھ رہے گا تو وہ خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے کہ یہاں میرے سامنے وہ سپر فیاض سے ذرا بھی نہیں ڈرتا اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے کہ سپر فیاض میرے مارنے پر تل جاتا ہے، لیکن میری وجہ سے بیچارہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپر فیاض کی اور بات ہے جناب، برسوں کا تعلق ہے سلیمان اور آپ کا سپر فیاض سے، لیکن ماورائی مخلوق کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو کالے صفر، سلیمان خود بھی کسی بدرو سے کم نہیں ہے، برسوں سے بھوت کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا ہے۔ اس بھوت کے علاوہ ایک عدد بھوتنی اور بھوتنی کے 2-3 بھائی بھی میرے ساتھ جائیں گے، عمران نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، ویسے میرے خیال میں آپ بھوتنی کی بجائے بھوتنی کے بھائیوں کو لے جائیں تو مناسب رہے گا۔ عورت چاہے جتنی بھی بہادر ہو، آخر عورت ہوتی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے بھوتنی کا لفظ جولیا کے لیے کہا ہے۔ تمہاری رائے درست ہے، لیکن مجھے صرف بدروحوں کو ہی نہیں، بلیک مون ایجنسی کو بھی سبق سکھانا ہے اور وہاں مجھے کسی صنف نازک کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ہمارے وہاں پہنچنے کی خبر پروفیسر کارلوس کے ذریعے بلیک مون ایجنسی کو ہو جائے گی تو یقینی بات ہے کہ بلیک مون ایجنسی اپنے طور پر بھی ہمیں گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو بلیک زیرو خاموش رہا۔ آپ کے ساتھ کتنے ممبرز جائیں گے؟ چند لمحوں بعد بلیک زیرو نے پوچھا۔ صفدر، تنویر اور خاور کافی ہیں، یا تنویر کو رہنے دو، اس کی جگہ چوہان بہتر رہے گا۔ تنویر جذباتی اور سرفرا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی شیطانی قوت اس پر برہم ہو جائے۔ عمران نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک زیرو بھی احتراماً اپنی کرسی سے اٹھنے لگا تو عمران فوراً کرسی پر بیٹھ گیا۔ سرخ جلد والی ڈائری دو مجھے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز سے سرخ جلد والی ڈائری نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ عمران نے ڈائری کی ورق گردانی شروع کر دی۔ جلد ہی اس نے مطلوبہ نمبر تلاش کر لیا اور نمبر ذہن نشین کر کے ڈائری بند کرنے کے بعد فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے نمبر پریس کر رہا تھا۔ یس، مارٹی کلب۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہونے پر ایک نوجوان نسوانی آواز سنائی دی۔ مسٹر مارٹی سے بات کراؤ، عمران نے فون کا لاؤڈر آن کر کے کہا۔ آپ کون ہیں؟ پرنس آف ٹائڈ فرام پاکیشیا۔ کیا پرنس آف ٹائڈ؟ نو نو، پرنس آف نائٹ، عمران نے کہا۔ او، پرنس آف نائٹ، لڑکی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ یس، کیا تمہیں اس نام پر اعتراض ہے؟ اوہ نو سر، ہولڈ پلیز، لڑکی نے جلدی سے کہا اور پھر چند سیکنڈ بعد ہی مارٹی سے رابطہ قائم ہو گیا۔ یس، مارٹی بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے مارٹی کی مخصوص چیختی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ کیا تم نے فون کو سیو کر لیا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، آپ سنائیں، کافی عرصے بعد آپ نے مجھے یاد کیا ہے، مارٹی نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ نان سینس، یاد اسے کیا جاتا ہے جو بھول جائے، اور تم ایسی چیز نہیں ہو کہ میں تمہیں بھول جاؤں۔ بہرحال ایک چھوٹا سا کام ہے تمہارے لیے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا اور پھر اسے کام کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ رائٹ سر، میں 2 گھنٹے بعد آپ کو رپورٹ دے سکوں گا، مارٹی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا معاوضہ شام تک تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا، میں 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، معلومات حتمی ہونی چاہیے، اوکے، عمران نے آخر میں کہا اور فون کا ریسیور رکھ دیا۔